ہمارے ساتھ سینئر لائرز کا پینل موجود ہے. عابد ساقی صاحب وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل, کامران مرزا صاحب سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, ساتھ ہی جسٹس ریٹائرڈ رشید رضوی صاحب اب سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. عابد ساقی صاحب پہلے آپ بتائیے گا, فیصلہ آ گیا, اب اس فیصلے کے بعد ریفرنس کا عدم ہو گیا اور معاملہ ختم ہو گیا, یا پھر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں صدر پاکستان کے لیے, وزیر قانون کے لیے, دوسرے لوگوں کے لیے؟ نہیں دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی گریو کانسیکوینسز ہیں اور بڑی سیریس اس کے امپلیکیشنز ہیں جو صدر پاکستان کے حوالے سے ایون ان پاسنگ کمنٹ جو ججمنٹ میں آیا ہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ صدر پاکستان اس فیصلے کے بعد اپنا اخلاقی جواز کھو چکے ہیں منصب صدارت پر متمکن رہنے کا, اور میں تو مطالبہ کر رہا ہوں, میں نے پہلے بھی کہہ رکھا ہے کہیں نہ کہیں کہ صدر مملکت اخلاقی جواز کھو چکے ہیں, انہیں سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. دیکھیں, ہائیسٹ کانسٹیٹیوشنل آفس کو ہولڈ کرنے والا شخص جو ہے, اگر وہ یرغمال ہے اپنے ارد گرد کے 2-4 سیکرٹریز کا یا 2-4 اپنے بہی خواہوں کا, اور وہ وہاں بیٹھ کے اپنا کانسٹیٹیوشنل جو آفس ہے اس پہ مائنڈ اپلائی کیے بغیر اتنی بڑی موو کر سکتا ہے کہ سٹنگ جج آف دا سپریم کورٹ کی انٹیگریٹی کو ان کویسچن لے آنا, اور دیٹ ٹو وداؤٹ ایویڈنس, وداؤٹ اینی لیگلی ایڈمیسیبل ایویڈنس, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو انہوں نے تو اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیا کہ وہ منصب صدارت پر متمکن رہنے کے اہل نہیں ہیں, اور وہ جو آئینی ذمہ داریاں ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں, تو انہیں فوراً سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. اور باقی جہاں تک تعلق ہے یہ لا منسٹر صاحب کا اور ایسٹس ریکوری یونٹ کے چیئرمین جو شہزاد اکبر صاحب ہیں ان کا, تو وہ تو انہوں نے اپنے آپ کو کرمنل پروسیکیوشن کے لیے کمپلیٹلی ایکسپوز کر دیا ہے, اور یہی بات جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کہی ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کو پراسیکیوٹ کرنے کے لیے اگریڈ پارٹیز یا کوئی اور شخص جو ہے, جیسے ہم پرو بونو پبلک کو آلریڈی سپریم کورٹ میں جا کے اس کیس کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے, ہو سکتا ہے کوئی دیوانہ اور باشعور شہری ان کے خلاف کرمنل پراسیکیوشن کے لیے چلا جائے, اور یہ اختیار خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی فیملی کو بھی حاصل ہے کہ وہ ان کے خلاف ایسی جو انکانسٹیٹیوشنل اور اللیگل ایکٹس انہوں نے لیے ان کی فیملی کے خلاف, ان کے خلاف وہ ڈیمیجز کے لیے بھی جا سکتے ہیں, اور کرمنل پراسیکیوشن کے لیے بھی متعلقہ اداروں میں رجوع کیا جا سکتا ہے. رشید رضوی صاحب, آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ یہ میں سمجھتا ہوں بڑے سخت کامنٹس ہیں, اور اس پر انہیں کچھ اگر ہمت والے یہ لوگ ہیں تو ریزائن کریں اپنی پوسٹ سے, لیکن میں نہیں سمجھتا پاکستان میں ایسا کوئی ہے. ماشاءاللہ ہم لوگ بہت ڈھیٹ ہیں, ہم کبھی نہیں ریزائن کریں گے اس پہ. وہ اس فیصلے پہ شارٹ آرڈر پہ تو وہ تالیاں بجا رہے تھے حکومت کے اہلکار کہ ہم جیتے ہیں کیس. آج آپ دیکھ لیں, انہوں نے جسٹس عمر عطیہ بندیال نے میلائس ان فیکٹس کو تو نہیں مانا ہے, لیکن میلافائڈ ان لا کو تسلیم کیا ہے, جو ایک بنیاد ہے ریفرنس کو سٹرک ڈاؤن کرنے کی. تو یہ تو خاص طور پہ صدر مملکت کے خلاف بڑے سخت ریمارکس ہیں کہ بالکل جہاں پہ وہ ڈسکس کیا انہوں نے ایپلیکیشن آف مائنڈ, وہ اس سبجیکٹ کے تحت جو انہوں نے لکھا ہے وہ بڑا خطرناک آبزرویشن ہے کہ جج صاحب پریزیڈنٹ صاحب نے آنکھ بند کر کے اس کو ریفرنس کو بھیج دیا گیا ہے. تو ریفرکشن تو یہ ہونے چاہیے تھے کہ انہیں اپنے وہاں سے یا تو معذرت کریں جج صاحب سے, یا پھر اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں. کامران مرزا صاحب, فیصلہ آ گیا, ریفرنس کا عدم ہو گیا, بات یہاں ختم ہو گئی, اور جو دوسری بھی باتیں کی گئی ہیں ایسے احکامات نہیں ہے کہ کس کے خلاف کارروائی ہو, یا آپ کے خیال میں اس وقت صدر پاکستان کے حوالے سے, لا منسٹر حکومت کے حوالے سے جو ہے اس وقت ریپرکشنز ہو سکتے ہیں؟ تینوں کے لیے ہیں. دیکھیے, اگر تو اس طرح کی ججمنٹ, اس طرح کی ڈیٹیل ججمنٹ, آرڈر تو پہلے تھا, اس میں آج ریزننگ اس کی آ گئی ہے, کسی اور ملک میں ہوتی تو شاید جو ہے نا اس پہ گورنمنٹ اب تک استعفیٰ دے چکی ہوتی, یا کم از کم وہ لوگ استعفیٰ دے چکے ہوتے جو اس کے لیے ذمہ دار تھے. اور اس میں ایک ذمہ داروں میں سے ایک ذمہ دار صدر مملکت بھی ہیں, جن کے بارے میں کلیئر جو ہے ورڈک آ گئی ہے کہ ان کے پارٹ پہ ایپلیکیشن آف مائنڈ نہیں تھی. یعنی اتنا بڑا قدم اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدالت کے جج کے حوالے سے معاملہ ہے, اور اس میں بھی ایپلیکیشن آف مائنڈ نہیں ہے. تو باقی معاملہ
معاملات میں جو ہے نا وہ صدر صاحب کی کیا اپلیکیشن آف مائنڈ ہوگی. اسی طرح سے کیبنٹ کے سامنے پتہ نہیں کبھی کہتے تھے گیا, کبھی کہتے تھے نہیں گیا, اور باقی جو لوگ اس میں دو اور جو فورم انوالو ہیں, دو لوگ انوالو ہیں, ان کو بھی جو ہے نا ابھی تک ریزائن کر جانا چاہیے تھا, مگر اب تک ریزائن نہیں کیا, اور میرا خیال ہے شاید ریزائن نہیں کریں گے, مگر کل جو ہے نا وہ اس ججمنٹ کو بنیاد بنا کے ان کے خلاف ایکشن شاید لیا جا سکے گا. صدر کے خلاف امپیچمنٹ آ سکتی ہے اور باقیوں کے خلاف اور پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ.